اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں گرا سکتی، لیکن اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کر کھڑے ہو گئے، پھر چاہے آپ جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں آپ کمزور ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد صرف مظلوم کے ساتھ ہے، اور اللہ کی مدد جو ہے وہ ڈٹ جانے کے بعد آتی ہے۔ تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، اپنی استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، ظالم کو یہ شو کرانا پڑتا ہے کہ چاہے ظلم کتنا گہرا ہو جائے، ہم اپنی آخری سانس تک اللہ کی مدد کا انتظار کرتے ہیں، تب جا کر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک لونڈی تھی۔ کلمہ پڑھنے پر ان کے ظاہری آقا یعنی مالک نے انہیں بے انتہا مارا، اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ ابو جہل آیا اور تنزیہ کہنے لگا کہ دیکھا زنیرہ، ہمارے بت تمہاری بینائی لے گئے۔ ابھی غم تازہ تھا، ابھی ابھی بینائی کھوئی تھی، لیکن ایسے کلمات کہے کہ کفار پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کہا تمہارے بتوں کی کیا اوقات، یہ میرے رب کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اس نے جب تک چاہا زنیرہ دیکھتی رہی، اور جب اس نے چاہا زنیرہ کی بینائی چلی گئی، اور اگر وہ چاہے گا نا تو واپس بھی کر دے گا۔ جب اس قدر صبر اور توکل کا مظاہرہ کیا جاتا ہے نا تو تب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ قرآن کریم میں 90 مقامات پر صبر کا ذکر آیا، جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں تقریباً 900 مقامات پر صبر کا ذکر فرمایا ہے۔ حالات بدلیں گے، کچھ لوگ کہیں گے اچھا، کچھ لوگ کہیں گے برا، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ صبر زندگی کا حسن ہے۔ ہم صبر نہیں کرتے، فوراً سے پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی مشکل میں، آزمائش میں اور پریشانی میں کس طرح صبر کیا جاتا ہے، یہ ہمیں امام حسین نے بتایا ہے۔ جتنی چیزیں صبر کے پیمانے کو توڑ سکتی تھی نا، وہ سب ہم نے کربلا کے موقع پر دیکھ لی۔ اگر آپ کوئی کہے نا کہ میری بہت تکالیف ہے اور میں صبر نہیں کر پاتا اور مجھے بھی برداشت نہیں ہے، تو وہ بالکل غلط ہوگا۔ کیا جو تکلیفیں کربلا والوں کو دی گئی، کیا آپ کی تکالیف اس سے بھی بڑھ کر ہے؟ ہم تو اپنے کمفرٹ زون سے ہی باہر نہیں آتے، تو اس طرح کی تکالیف سہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ذرا سی کوئی پریشانی آ جائے تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ پریشانی میں، مصیبت میں ظالم کے خلاف لڑنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بزدل بنا رہے ہیں، بیٹا بھائی نہ جانا بھائی لڑائی ہو رہی ہے، بیٹا بھائی نہ جانا پڑوسیوں کے بچے کو کوئی مار رہا ہے، جبکہ اس بات سے ناواقف ہے کہ اگر پڑوسی کی آگ بجھائی نہ جائے تو وہ اپنے گھر تک آ جاتی ہے۔ ان ظالموں کے ہاتھ روکے نہ جائیں تو پھر یہ کسی کا بھی گلا کاٹتے پھرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، فرمایا اگر پوری دنیا مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک تمہارا رب نہ چاہے، اور اگر پوری دنیا مل کر بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک تمہارا اللہ نہ چاہے۔ ہم زیادہ تر دیکھیں تو صبر اور توکل کو ایک ساتھ لکھا جاتا ہے، صبر و توکل، یعنی صبر اور توکل کا ایک ساتھ بہت مضبوط اور گہرا لنک ہے۔ اگر آپ صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے دل سے پوچھئے، دل کا مخلص اور نیت کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ صبر کرنے والے ہمیشہ سکون میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا صبر کر لینا تو آپ کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آئے گا۔